اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين۔ یہ سورہ آل عمران کی آیات ہیں اور ان آیات کا تعلق غزوہ احد کے حالات و واقعات سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں غزوہ بدر کے بعد یہ دوسرا بڑا معرکہ تھا جو احد پہاڑ کے دامن میں واقع ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں 700 تقریباً صحابہ تھے، انصار و مہاجرین، اور مقابلے میں ابو سفیان کی قیادت میں 3000 مشرکین مکہ آتش انتقام بھڑکائے ہوئے اور بدلہ اور قصاص لینے کے جذبے اپنے اندر اجاگر کیے ہوئے 3000 کا لشکر۔ معرکہ شروع ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں 50 صحابہ کا ایک دستہ خاص طور پہ درے پر مقرر کرتے ہیں عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں فتح مل جائے، کامیابی مل جائے، دشمن بھاگ کھڑا ہو، لیکن تم 50 لوگوں نے جب تک میرا آرڈر نہ پہنچے اس درے کو نہیں چھوڑنا، اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو کہ دشمن ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائے، غالب ہو جائے، اور دشمن ہماری بوٹی بوٹی کر جائے، ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر جائے، تم نے یہ برداشت کر لینا ہے لیکن اس درے کو نہیں چھوڑنا۔ یہ نصیحت کر کے 50 صحابہ کے دستے کو اس درے پہ مقرر کرتے ہیں اور معرکہ شروع ہوتا ہے۔ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ساتھیوں تم میں سے کون ہے جو آج میری یہ تلوار لے اور اس کا حق ادا کرے؟ تو تمام صحابہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اللہ کے رسول کی تلوار ذوالفقار اس تلوار کا نام تھا۔ سعادت سمجھتے ہوئے آپ کے صحابہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ آپ دوبارہ فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے میری تلوار لے اور اس کا حق ادا کرے؟ تو ابو دجانہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا دشمن کی کھوپڑیوں پہ اتنا اس تلوار کو چلایا جائے حتیٰ کہ اس تلوار کو دندانے پڑ جائیں۔
ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ حق میں ادا کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ابو دجانہ کے سپرد کی، انہوں نے پیشانی پہ سرخ پٹی باندھی اور بڑے فاخرانہ انداز میں دشمن کی طرف اللہ کے رسول کی تلوار لے کے بڑھنا شروع ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام حالات میں یہ چال اللہ کو برداشت نہیں ہے، پسند نہیں ہے، تکبر والی چال، لیکن دشمن کے سامنے آج یہی چال اللہ کو پسند ہے۔ ابو دجانہ آگے بڑھے اور حدیث کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ ابو دجانہ دشمن کی کھوپڑیوں کو اڑاتے ہوئے، اس کی صفوں کو چیرتے ہوئے، ان کے لشکر کو کھدیڑتے ہوئے آگے ہی آگے بڑھتے چلے گئے، حتیٰ کہ جہاں دشمن کی عورتوں کا مجمع تھا وہ دف بجا رہی تھی، وہ جنگی گیت گا رہی تھی، وہ اپنے لڑاکوں کے جذبوں کو مہمیز دے رہی تھی، ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بڑھتے بڑھتے عورتوں کے دشمن عورتوں کے دستے تک پہنچ جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک عورت جو ابو سفیان کی بیوی ہندا تھی اس پہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ تلوار سونت لیتے ہیں۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ آج ابو دجانہ اللہ کے رسول کی تلوار کا حق کیسے ادا کرتے ہیں، لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ ابو دجانہ ایک عورت پہ پہلے تلوار سونتے ہیں اور پھر تلوار پیچھے ہٹا لیتے ہیں، مجھے تعجب ہوا۔ میں ابو دجانہ سے ملا، میں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ بڑی دشمن تھی اسلام کی، آپ کے ٹارگٹ پر تھی، پھر کیوں آپ نے اس کو چھوڑ دیا؟ تو ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ جب میں اس پہ جھپٹا، تلوار کو سونتا، اس نے اپنی مدد کے لیے اپنے لوگوں کو، مردوں کو آواز دی تھی، لیکن اس وقت اس کی مدد کے لیے کوئی بھی نہیں پہنچا تھا، تو میں نے اللہ کے رسول کی تلوار ایسی عورت پہ چلانا مناسب نہ سمجھا کہ جس کی مدد کے لیے اس کے اپنے بھی نہ پہنچ پائے، اس لیے میں نے اپنی تلوار کو پیچھے کر لیا۔ تو معرکے کا آغاز ہوتا ہے، احد پہاڑ کا دامن ہے، دشمن کی تعداد زیادہ ہے، 4 گنا زیادہ تعداد، اور مجاہدین کی تعداد 700 ہے۔ چند لمحے گزرتے ہیں، تھوڑی دیر گزرتی ہے، وہ جو بدلہ انتقام لینے آئے تھے میدان چھوڑ کے بھاگنا شروع ہو گئے ہیں، اور دشمن کی صفوں میں ایک انتشار، خلفشار اور جناب فرار کی کیفیتیں واقع ہو گئی ہیں۔ مرد بھی بھاگے جا رہے ہیں، 3000 کا لشکر، اور ان کی عورتیں اپنے پائنچوں کو اوپر اٹھائے ہوئے کہ ان کی پازیبیں نظر آ رہی تھی جو انہوں نے پاؤں میں ڈالی ہوئی تھی، اور وہ بھی سرپٹ بھاگے جا رہی تھی، دشمن کے قدم اکھڑ گئے تھے، اور لمحوں ہی لمحوں کے اندر مسلمان احد کے میدان کو سر کر چکے تھے۔ دشمن میدان خالی کر کے بھاگ گیا، میدان میں موجود صحابہ اکرام غنیمتیں اکٹھی کرنا شروع ہو گئے۔ یہاں سے پھر کانٹا چینج ہوتا ہے، یہاں سے صورتحال بدلتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے جن 50 صحابہ کے دستے کو کہا تھا کہ میرے حکم آرڈر پہنچنے تک تم نے درہ نہیں چھوڑنا ہے، وہ کہنے لگے بھی نیچے والے تو غنیمتیں اکٹھی کر رہے ہیں اور دشمن کا تو کہیں نشان نظر نہیں آ رہا، وہ سب کو چھوڑ کے بھاگ کھڑا ہوا ہے، تو اب تو وہ حکم باقی نہیں رہا۔ ان کے امیر
دستے کے امیر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ ان کو بڑی نصیحت کرتے رہے، بڑی تاکید کرتے رہے، بہت سمجھاتے رہے، لیکن وہ اصل نصیحت کو بھول گئے، کوتاہی ہو گئی، اور بیشتر جو تھے وہ میدان میں اتر گئے اور غنیمتیں اکٹھی کرنا شروع ہو گئے۔ یہیں سے پھر دشمن نے پینترا بدلا ہے، اور ابو سفیان اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہما جو اس وقت دشمن کے کمانڈر تھے، پینترا بدل کے اسی درے سے دوبارہ انہوں نے مسلمانوں کے اس لشکر پہ جو جنگ کے ہتھیار سائیڈ پہ رکھ کے غنیمتیں اکٹھی کرنے میں لگا ہوا تھا، اس پہ یک بارگی حملہ کر دیا۔ حملہ ہو گیا ہے، اچانک ایک افتاد آ پڑی ہے، ایک بہت بڑی مصیبت سے مسلمان دو چار ہو گئے ہیں۔ ابھی چند لمحے پہلے جس میدان میں اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے تھے، اب اسی میدان میں چند لمحے چند ثانیے بعد اول و حبل کے نعرے لگ رہے ہیں۔ کبھی تیروں کی گولیوں کی جنگ ہوتی ہے، اور کبھی زبان کے الفاظ، نعرے، بیانیاں، اس کی جنگ بھی میدانوں میں ہوا کرتی ہے۔ عجیب و غریب قسم کی کیفیت بن گئی ہے کہ نعرے لگنا شروع ہو گئے، اور صحابہ اکرام یک بارگی اس حملے کا دفاع نہ کرتے ہوئے مسلمانوں کا دستہ لشکر منتشر ہو گیا ہے۔ ان کو کچھ سجائی نہیں دے رہا، کریں تو کیا کریں، جائیں تو کدھر جائیں، یہ بھاگے دوڑے پھر رہے ہیں، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو میدان میں موجود ہیں، مرکز جنگ بن چکے ہیں، اور وہ صحابہ کو آوازیں دے رہے ہیں، اور اللہ کے دین کے لیے ہجرتیں کرنے والے مہاجروں کدھر جا رہے ہو، اور اللہ کے دین کی مدد کرنے والے انصاروں کہاں بھاگے جا رہے ہو، واپس پلٹو، میری طرف آؤ، میرے ساتھ کھڑے ہو۔ وہ مشکل کی اس گھڑی میں جو میرے ساتھ کھڑے ہو کے لڑے گا، میں وعدہ کرتا ہوں کل قیامت والے دن اللہ اس کو جنت میں میرا پڑوس عطا فرمائے گا۔ آپ یہ آوازیں لگا رہے ہیں، دشمن کا حملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ ہے، چہار جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ٹارگٹ اور ہدف ہے، اور دشمن نے یہ طے کر لیا ہے کہ آج رسالت مآب کو زندہ نہیں رہنے دینا۔ اور صورتحال کیا ہے؟ ایسا مرحلہ 700 میں سے کل 7 انصار اور 2 مہاجر، 9 صحابہ اللہ کے نبی کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں، اور حملہ اس قدر شدید کہ آپ فرماتے ہیں آج کی اس گھڑی میں جو میرا دفاع کرے گا، میں وعدہ کرتا ہوں اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ ایک انصاری آگے بڑھتا ہے، اپنے سینے کو آپ کے وجود کی آگے ڈھال بنا کے کھڑے ہو جاتا ہے، تیر آتے ہیں، خنجر نیزے بھالے آتے ہیں، اور اس کے جسم سے پیوست اور آر پار ہوتے ہیں، اور وہ شہید ہو جاتا ہے۔ دوسرا آتا ہے، چوتھا آتا ہے، تھوڑی دیر میں حملہ اس قدر شدید تھا کہ 7 کے 7 انصاری صحابہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اور بخاری مسلم کے الفاظ کے مطابق آپ کے پاس آپ پر ایسا مرحلہ بھی احد والے دن آیا کہ کل 2 صحابہ، ایک طلحہ بن عبید اللہ اور دوسرے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما، صرف 2 صحابہ آپ کے پاس رہ گئے، باقی سارے صحابہ منتشر ہوئے پڑے ہیں۔ تو 2 صحابہ آپ کے پاس ہیں، طلحہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی آگے اپنے سینے کو، اپنے ہاتھوں کو ڈھال بنائے ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب المغازی میں قیس بن ابی حازم کہتے ہیں کہ میں نے احد والے دن طلحہ رضی اللہ عنہ کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کٹتے ہوئے زمین پر گرتے، ہاتھوں کو شل ہوتے ہوئے دیکھا کہ اس دن طلحہ اپنے ہاتھوں سے، اپنے سینے سے اللہ کے رسول کی ذات کا دفاع کر رہے تھے۔
اور دوسرے صحابی تھے سعد بن ابی وقاص. ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا کہ آپ اکیلے طلحہ نے دفاع کرنا ہے، آپ نے میرے ساتھ مل کے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، جوابی فائر کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکش میں جتنے تیر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تیروں کو یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے آگے ڈال دیتے ہیں اور کیا فرماتے؟ ارم یا سعدو فداک ابی و امی، اے سعد یہ تیر پکڑتے جاؤ، دشمن پہ مارتے پھینکتے جاؤ، اے سعد تجھ پہ میں محمد کے ماں باپ قربان ہو جائیں. یہ احساس کہ کوئی اللہ کا پیغمبر اپنے امتی کے لیے بیک زبان اپنے ماں باپ کے قربان ہونے کی بات کرے، یہ احساس اللہ نے عطا فرمایا. احد والے دن حرمت رسول کا، ذات رسول کا، یہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے والے، آپ کے دفاع میں 3000 دشمن کا مقابلہ کرنے والے، ان پہ تیروں کی بارش کرنے والے سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کو یہ احساس عطا فرمایا کہ آپ بار بار فرما رہے تھے ارم یا سعدو فداک ابی و امی، اے سعد تیر چلاتے چلے جاؤ، تجھ پہ میں محمد کے ماں باپ قربان ہو جائیں. تو یہ مرحلہ تھا. اسی مرحلے پہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ ایک دشمن پہ حملہ کرنے کے لیے اس کی طرف پیش رفت کرتے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت کہ وحشی وہ ایک پتھر کی اوٹ میں تاک میں بیٹھا ہوا تھا. جو ہی حمزہ رضی اللہ عنہ قریب سے گزرتے ہیں، وحشی یہ حبشی تھے اور حبشیوں کے برچھا، نیزہ اور تیر چلانے کی، خنجر مارنے کی بڑی مشق اور نشانہ تھا. تو وحشی سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ جو ہی اس کے قریب سے گزرتے ہیں، نشانہ لے کے ان پر خنجر پھینکتا ہے، مارتا ہے، اور وہ سیدھا ناف کے نیچے جا کے لگتا ہے، آر پار ہوتا ہے، اور وہیں پہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت واقع ہو جاتی ہے. اللہ اکبر! وہ میدان جو تھوڑی دیر پہلے فتح، غلبہ اور اسلام کی عظمت کے گل گا رہا تھا، اب اسی میدان میں اللہ کے رسول کے دندان مبارک میں شہید ہو رہے ہیں. آپ کا سر مبارک ہے، اس سے خون نکل رہا ہے، آپ کا چہرہ زخمی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے، یہ آنکھ کے نیچے ابری ہوئی ہڈی کے اندر لوہے کی کڑیاں دھنسی ہوئی ہیں، آپ کے دندان مبارک، اوپر کے دونوں دانت شہید ہو گئے، نیچے کے دانت شہید ہو گئے، دانت بھی شہید ہیں، ہاتھ بھی زخمی ہیں اور کندھے بھی زخمی ہیں، چہرے سے بھی خون نکل رہا ہے، سر سے بھی خون بہہ رہا ہے. اور صحابہ کے فدائیانہ انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اسلام کا تحفظ اور دفاع کرتے ہوئے یکے بعد دیگرے شہید ہوئے جا رہے ہیں. یہ انس بن نضر ہے رضی اللہ عنہ، اور یہ ساری صورتحال دیکھ کے یہ احد کے میدان کی طرف بڑھے جا رہے ہیں. آگے سے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ان کو ملتے ہیں. انس بن نضر رضی اللہ عنہ کہنے لگے سعد کدھر جا رہے ہو؟ مجھے تو احد پہاڑ کے دامن سے اللہ کی جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں. یہ کہتے ہوئے یہ انس بن نضر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور لڑتے لڑتے بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے انس بن نضر رضی اللہ عنہ شہید ہوتے ہیں، اور ان کے وجود پہ 80 سے زائد تیروں، تلواروں، خنجروں، نیزوں اور بھالوں کے ایسے گہرے زخم اور گھاؤ لگے کہ ان کا چہرہ، ان کی لاش پہچانی نہیں جا رہی، پتہ ہی نہیں چل رہا یہ کس کی لاش ہے. یہ تو ان کی ہمشیرہ تھی ربیع بنت نضر، وہ بھی احد کے میدان میں وہ آگے بڑھتی ہیں اور ایک انگلی کے پورے سے یہ پہچانتی ہے کہ یہ کسی اور کی لاش نہیں، یہ میرے بھائی انس بن نضر کی لاش ہے.
انس بن نضر بھی شہید ہو گئے. یہ مصعب بن عمیر ہیں، عرب کے شہزادے ہیں، احد کے میدان میں اسلامی سپاہ کے جناح علم بردار ہے کہ جب تک کسی گروہ کا علم جھنڈا لہراتا رہتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑنے کے لیے پوری طرح مستعد ہے، وہ شکست ماننے پر تیار نہیں ہے. تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ یہ علم بردار ہیں مسلمانوں کے، ان پر بھی پے در پے حملے ہوئے ہیں اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے ہیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کیا کرتے تھے، صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ جب شہداء کی تدفین کا مرحلہ آیا، کفن پہنانے کا آیا، تو یہ مصعب بن عمیر جو ایک ایک دن میں کئی کئی لباس اور سوٹ بدلا کرتے تھے، آج اسلام میں ان کی زہد، ورع، تقویٰ کی یہ کیفیت تھی کہ ان کی کل کائنات ایک ہی چادر تھی. اگر سر ڈھانپا جاتا پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں ڈھانپے جاتے سر ننگا ہو جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھیو مصعب بن عمیر کے سر کو چادر سے ڈھانپ دو اور اس کے پاؤں پہ ازخر گھاس ڈال دو. یہ مصعب بن عمیر بھی شہید ہو گئے ہیں. یہ عبداللہ بن جہش ہیں، انہوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کے احد کے میدان میں دعا کی تھی کہ اے اللہ میرا مقابلہ ایسے دشمن سے ہو جو بڑا طاقتور جنگجو ہو اور وہ میں اس سے لڑوں وہ مجھ سے لڑے اور بالآخر وہ مجھ پہ غالب آ جائے، مجھے قتل کرے، میرے ہاتھ پاؤں کے پور پور کاٹ دے، میرا دل کلیجہ نکال لے اور اس سب کا ہار بنا کے ڈال لے، اور یوں جب تیرے دربار میں پہنچوں تو مجھے پوچھے اے میرے بندے عبداللہ بن جہش تیرے ساتھ یہ ماجرا کیوں ہوا کہ تیرا پور پور کاٹ دیا گیا، تو میں کہوں اے مولا کریم صرف تیری رضا کے لیے یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ تیری رضا اور اللہ خوش ہو جائے. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ قصہ اپنے بیٹوں کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں بیٹو جنگ کا اختتام ہو رہا تھا اور میں عبداللہ بن جہش کی لاش پہ تھا اور میں کیا دیکھ رہا تھا کہ دشمن نے اس کے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کے پور پور بھی کاٹے ہوئے تھے اور ہار بنا کے انہوں نے اپنے گلے میں لٹکائے ہوئے تھے. یہ منظر میں نے عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کی لاش کا اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. عبداللہ بن جہش بھی شہید. یہ حنظلہ ہیں، ان کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے. ان کا ٹارگٹ احد کے میدان میں مشکل ترین اس مرحلے میں انہوں نے دشمن کے سپہ سالار چیف آف آرمی سٹاف ابو سفیان کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا. یہ آگے بڑھتے بڑھتے تاک لگا کے ابو سفیان کے قریب پہنچ گئے تھے. قریب تھا کہ ابو سفیان پہ حملہ آور ہو جائے کہ ایک دشمن آگے بڑھا اور اس نے حنظلہ رضی اللہ عنہ پر وار کیا اور یہ قبل اس کے کہ ابو سفیان کو قتل کریں اس سے پہلے حنظلہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حنظلہ کو شہادت کے بعد آسمانوں سے فرشتے نازل ہوئے اور وہ حنظلہ رضی اللہ عنہ کو جنتوں کے پانیوں سے غسل دے رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھیوں ذرا حنظلہ کی بیوی سے معلوم کرو کہ آخر ماجرا کیا ہے کہ آسمانوں کے فرشتے یہ امتیازی طور پہ آج تک کسی شہید سے ایسا نہیں ہوا کہ اس کو آسمان کے نورانی فرشتے غسل دیں اور شہید کے لیے غسل کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے. تو یہ کیا ماجرا ہے کہ حنظلہ کو آسمانوں کے فرشتے جنتوں کے پانیوں سے غسل دیں؟ جب معلوم کیا گیا تو حنظلہ کی بیوی انہوں نے بتایا کہ جب اعلان جہاد ہوا تھا تو میرے شوہر پہ غسل کرنا فرض تھا. انہوں نے لبیک کہنے کے لیے اتنی بھی دیر نہیں کی کہ وہ واجبی فرضی غسل کر لیتے. اسی حالت میں وہ مارکے کے میدان کی طرف چل آئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی وجہ سے پھر ہم نے دیکھا
کہ آسمانوں کے فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے تھے۔ یہ جابر رضی اللہ عنہ کے والد محترم ہیں، 9 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹا ہے، احد کے میدان میں آئے ہیں، لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، لاش پڑی ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ چہرے سے پردہ کپڑا ہٹا کے بار بار اپنے والد محترم کی لاش کو دیکھتے ہیں۔ بڑا بوجھ ہے، قرض بھی بڑا تھا، بہنیں بھی 9 تھیں، ماں بھی فوت ہو چکی تھی، یتیم ہو چکے تھے، 10 بچے اور اکلوتے بھائی تھے 9 بہنوں کے۔ تو جابر کہتے میں بار بار اپنے والد محترم کی لاش سے کپڑا ہٹا کے میں دیکھتا بھی اور میرے آنسو اور سسکیاں بھی نکلتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ یا فرمایا نہ رو، شہیدوں پہ زیادہ نہیں رویا جاتا۔ اور جابر میں تمہیں بتاؤں کہ جب سے تمہارے والد محترم شہید ہوئے ہیں، مسلسل اللہ کے آسمانوں کے فرشتے اپنے پروں سے اس پہ سایہ کیے ہوئے ہیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کو پریشان دیکھا، فرمایا جابر میں تجھے نہ بتاؤں کہ اللہ نے جو سلوک تیرے شہید باپ سے کیا ہے، آج تک رب تعالیٰ نے وہ سلوک دنیا میں کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ جس سے بھی اللہ نے بات کی پردے کے اندر، اوٹ میں، پردے کی اوٹ میں کی، لیکن واحد جابر تیرے والد محترم ہے کہ اللہ رب العزت نے شہادت کے بعد نور کے تمام پردے ہٹا کے تیرے شہید باپ سے براہ راست ملاقات کی ہے۔ یہ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ، یہ انصار کے سردار ہیں، بہت بڑے مالدار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کو بھیجتے ہیں، فرمایا جاؤ پتہ کر کے آؤ میرے ساتھی سعد بن ربیع کا کیا حال ہے، سعد بن ربیع کا کیا حال ہے۔ وہ صحابی جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سعد بن ربیع تو اس دنیا سے رخصتی کے آخری مرحلے پہ ہیں، پورا وجود زخموں سے بھرا ہوا ہے۔ تو زید بن ثابت کہتے ہیں میں سعد بن ربیع پر پہنچا، میں نے کہا سعد کیا حال ہے؟ اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، آپ کی خیر خیریت دریافت کر رہے ہیں۔ سعد بن ربیع کہنے لگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا بھی سلام کہنا، اور اللہ رب العزت اپنے پیغمبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے کہ انہوں نے ہمیں اس حق کے، سچ کے، عظمت اور عزت، کامیابی کے راستے پہ ڈالا۔ میرا بھی ان کو سلام کہنا، اور میری قوم انصار کو میری طرف سے پیغام دینا کہ انصاریو، اگر تمہاری زندگی میں تمہارا ایک فرد بھی زندہ ہوا اور اس کے وجود میں جان کی رمق باقی ہوئی اور اللہ کے رسول کو کوئی نقصان پہنچ گیا، تو اے انصاریو قیامت والے دن کوئی عذر تمہارا اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ اپنی قوم کو نصیحت کر رہے ہیں، اور یہ آخری الفاظ تھے سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے جو عطا کیے، اور اس کے ساتھ ہی ان کی جان جو ہے وہ وجود سے نکل جاتی ہے۔ یوں 70 صحابہ شہید ہوتے ہیں اور بہت سارے زخمی ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی زخموں سے چور چور ہوتی ہے، صحابہ کو اپنی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب ان کے کان میں یہ آواز پڑی کہ اللہ کے رسول بھی شہید ہو گئے تو ان کے قدموں سے زمین نکل گئی، ایسے تھا جیسے وجود سے جان نکل جاتی ہے۔ وہ حوصلے ہار گئے، وہ ہمتیں ان کی پست ہونا شروع ہو گئی۔ اس موقع پہ اللہ نے آل عمران کی یہ آیات نازل کی، فرمایا وَلَا تَهِنُوا، اے میرے نبی کے ساتھیوں کمزوری نہیں دکھانا، وَلَا تَحْزَنُوا، تمہاری جتنی بھی شہادتیں ہو گئی ہیں اس پہ غم میں بھی نہیں ڈوبنا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، میں تمہارا رب تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ بالانجام کامیاب و کامران تم ہی آؤ گے، غلبہ تمہارا ہی مقدر بنے گا، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان پر قائم رہے۔ آگے فرمائی یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر آج تمہیں زخم لگے تو 1 سال پہلے بدر کے میدان میں تمہارے دشمنوں کو بھی تو زخم لگے تھے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ،
یہ دنوں کا ہیر پھیر ہے، اس کو ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں، اور اس امتحان لینے، آزمائش کی چکی میں ڈالنے اور آزمائشوں کی بھٹی میں ڈالنے اور کندل بنانے سے ہمارا مقصد دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ہم زندوں کے غازیوں کے ایمان کا امتحان لیتے ہیں، اور تمہارے لشکروں میں سے ہم شہیدوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ دو مقصد ہمارے ہوتے ہیں، مومنوں غازیوں کے امتحان کا جائزہ لینا کہ یہ کتنے ثابت قدمی دکھاتے ہیں، اور کچھ سعادت مندوں کو شہادتوں کے مرتبوں پہ فائز کرنا، اور پھر اپنے بندوں کی مدد کرنا۔ تو وہ مرحلہ بھی آیا جب نعروں کا تکرار ہو رہا تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مرحلہ بھی دکھایا جب یکے بعد دیگرے پھر صحابہ کا لشکر مجتمع ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد انہوں نے حصار بنا لیا۔ اب ابو سفیان نعرہ لگاتا ہے اولو حبل، اور صحابہ کہتے ہیں تیرا یہ شرک کا نعرہ جھوٹا ہے، اللہ اعلیٰ واجل، اللہ ہی سب سے اعلیٰ ہے، سب سے برتر و بزرگ ہے۔ اور وہ کہتا ہے لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس تو عزت دینے والا، غلبہ دینے والا وہ تو عزا ہے، عزا دیوی ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس تو عزت اور غلبہ دینے والا کوئی بت نہیں ہے۔ صحابہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ مولانا ولا مولا لکم، تمہارے پاس شجر و حجر کے خود تراشیدہ بت ہیں، ہمارے پاس خالق ارض و سما اللہ ہے۔ اللہ مولانا، اللہ ہمارا دوست ہے، ولا مولا لکم، تمہارا کوئی دوست حامی کار ساز نہیں ہے۔ پھر نتیجہ کیا ہوا؟ انتم العالون، بالآخر جب صحابہ اکرام کا اللہ تبارک تعالیٰ نے امتحان لے لیا، غلطی کرنے والوں کو میدان جنگ میں، اطاعت میں کمزوری دکھانے والوں کو ان کا خمیازہ مل گیا، اللہ نے پھر مدد کی۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے دو آدمیوں کو دیکھا، ایک اللہ کے رسول کے دائیں طرف کھڑا تھا، ایک بائیں طرف کھڑا تھا، اور بہت سفید رنگ کے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول کے دفاع کے لیے وہ بہت شدید مارکا، بڑی سخت لڑائی دشمنوں سے لڑ رہے تھے اور اللہ کے رسول کا دفاع کر رہے تھے۔ کبھی زندگی میں پہلے بھی ان کو نہیں دیکھا اور کبھی اس مارکے کے بعد بھی ان کو نہیں دیکھا۔ یہ کون تھے؟ محدثین نے، صحابہ اکرام نے بیان کیا کہ اللہ نے احد کے میدان میں اپنے پیغمبر کا دفاع کرنے کے لیے یہ فرشتے تھے جن کو نازل کیا تھا۔ تو یوں نزول ہوا، اور بالآخر دشمن پھر میدان چھوڑ کے بھاگ کھڑا ہوا، اور آخری فتح اللہ کے قرآن کے مطابق انتم العالون ان کنتم مومنین، اگر میدانوں میں کھڑے رہو گے، جمے رہو گے، اڑے رہو گے، ثابت قدمی دکھاؤ گے، تو بالآخر مارکے کے میدانوں میں کامیابی، فتح، غلبہ تمہارا ہی مقدر بنے گا۔ تو آخری فتح احد کے میدان میں بھی اللہ رب العزت نے مدینے کے مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ ابو سفیان اپنا بچا کھچا لشکر لے کے بھاگ کھڑا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم مارکہ احد میں موجود ہمارے لیے اطاعت، وفا، ثابت قدمی، جرأت، شجاعت، شہادتوں کو سینے سے لگانا، مارکوں کے میدانوں میں جنتوں کی خوشبوئیں پانے کی جناب اس کا اظہار جذبوں کا کرنا، اللہ رب العزت ان نعمتوں سے ہمیں بھی مالا مال فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ علی و